قائد ملت اسلامی امیر المجاہدین اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت امت محمدی کو نصیب ہوئے تھے۔ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی شخصیت پر اگر میں بات کروں تو وقت پورا ہی گزر جائے۔ بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق میں فنا تھے، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ 7 نومبر کے حوالے سے امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ سے جب ہم نے وقت لیا اور آپ نے شہر کراچی کو وقت عنایت فرمایا تو قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین نے فرانس کے حوالے سے احتجاجی مارچ فرمایا۔ ہم اس مارچ کا آغاز شہر کراچی سے فرماتے ہیں، یعنی کراچی کے لوگوں سے انہیں اس قدر محبت تھی۔ اور میں آج ایک اور بات بتاؤں، قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین کو آپ جیسے لوگوں پر بہت فخر تھا، بہت فخر تھا۔ آپ بہت ناز فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریک لبیک کو ایسے کارکنان عطا فرمائے۔ جب آپ نے 7 نومبر کو وقت عنایت فرما دیا اور 11 ربیع الاول شریف کو اس چیز کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا اور آپ تمام لوگ اس کی تیاریوں میں لگ گئے، تو 1 سے 2 دن کے بعد ہمیں لوگوں نے فون کیا کہ اس مارچ کو آپ مؤخر کریں، کیونکہ قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کے صاحبزادے کی جان کو خطرہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں تھوڑا پریشان ہوا، میں گھبرایا کہ شہر کراچی میں یہ مارچ ہے، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو بہت سارے مسائل جنم لیں گے اور ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارے قائد کی جان ہے۔ تو میں نے امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ کو فون کیا، میں نے کہا حضور بات یہ ہے، کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اور وہ آپ خود واقف ہیں، کچھ لوگ سے مراد کون سے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو اس مارچ کو مؤخر کر دیا جائے۔ آپ یقین جانیے امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خادم حسین رضوی کی جان کی کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے۔ فرمایا آج میں اپنی جان کی حفاظت کر کر اس مارچ کو مؤخر کر دوں اور جب قبر میں میرے آقا میرے مولا آئے اور مجھ سے سوال ہو کہ اپنی جان کی تجھے اتنی اہمیت تھی اور ایسے ہی نعرے لگاتا تھا، تو فرمایا میں کیا جواب دوں گا۔ میں نے کہا صاحبزادے صاحب کے حوالے سے بھی تھریٹس ہیں۔ آپ نے فرمایا سعد کی کیا حیثیت ہے۔ میں نے سعد کو اس لیے جنم دیا تھا کہ وہ آج اپنی جان بچائے، ہم اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ ہم اپنی جان بچائیں۔ فرمایا انہیں کہہ دو کہ بلاسٹ ہو، فائرنگ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آئے حضور کے لیے ہیں اور مارچ ضرور ہوگا۔ حالات محترم، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کیونکہ قائد کی جب بات آ جائے تو اپنی گردنوں کو ہم خم کر دیا کرتے تھے۔ اب ایک ٹینشن تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ فلائٹ منسوخ کروا دیں، تو ہم نے 1 روز پہلے ہی امیر المجاہدین کو کراچی شہر کے اندر لے آئے باہر۔ اس کے چند گھنٹوں کے بعد فون آیا کہ آپ کے پاس بم پروف گاڑی ہے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمارے پاس بم پروف گاڑی بھی ہے۔ تو فرمایا جب آپ مارچ میں امیر المجاہدین کو لے کر آئیں تو بم پروف گاڑی میں لے کر آئیے، کیونکہ اب میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اب قائد محترم تو رہے نہیں۔ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ کے لیے ہم نے بم پروف گاڑی کا ارینج کیا اور بم پروف گاڑی آ گئی۔ میں نے کہا حضور بم پروف گاڑی میں نے منگوا لی ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا اس سے کیا ہوگا، کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا حضور، فرمایا ٹھیک ہے، میری جان کی آپ کو اتنی فکر ہے، جو لوگ آئیں گے حالات محترم، فرمایا جو لوگ آئیں گے
میں نے کہا ان کے لیے آپ ہیں، ہم آپ کی حفاظتی اقدامات اب یہ کرنے دیجیے۔ آپ مسکرائے، لیکن آپ اس پر راضی نہیں تھے۔ اللہ کا ولی جس پر راضی نہیں ہوتا وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے۔ مفتی صاحب گاڑی کھڑی رہی، گاڑی کے لیے میں نے ڈیزل ڈلوانے کے لیے بھیجا تو گاڑی پیٹرول پر تھی اور ڈلوا دیا ڈیزل، گاڑی کا انجن سیز ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس گاڑی میں جانا ہی نہیں تھا، اور اگر میں اس گاڑی میں بیٹھ کر آ تھا تو مولانا لوگ یہ کہتے کہ دوسروں کے بچوں کی حفاظت اور ان کی فکر نہ تھی، اور خود جو ہے قائد ملت اسلامیہ بنتے ہیں، خود بکرو گاڑی میں آ رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمارے قائد کی فکر تھی، یہ ہمارے قائد کی سوچ تھی۔ جب آپ ٹرک پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کوئی چیز دیکھتے تو آپ فرماتے تھے کہ بلے 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 بلے۔ آپ نے جب شہر کراچی کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگ ایسی چبلے مارتے ہیں کہ کراچی میں کام نہیں ہے، فرمایا یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا حضور کراچی کا لوگ کہتے ہیں 4 لاکھ ووٹ ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ آپ کے تاریخی جملے تھے۔ فرمایا جو 4 لاکھ ووٹ کہتے ہیں، شہر کراچی کا 4 لاکھ ووٹ تھا، وہ 4 لاکھ ووٹ اپنے پاس رکھ کے ہمارا ووٹ بینک یہ ہے۔ حضور کے لیے آئے، ہمارا ووٹ بینک یہ ہے۔ حضرات محترم، قائد ملت اسلامی امیر المجاہدین نے 7 نومبر شہر کراچی میں جب آپ جلوہ افروز ہوئے اور صبح کے وقت آپ نے مارچ میں جانا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اس قوم کو لائعمل کیا دینا۔ ہم نے کہا میں اس وقت موجود تھا اور صاحب تھے، صبح کا وقت تھا، آپ ناشتہ تناول فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ وقت کیا دینا ہے۔ میں نے کہا حضرت میری رائے یہ ہے کہ 1 مہینے کا وقت دیا جائے۔ فرمایا نہیں 1 مہینہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ 1 مہینہ؟ صاحب نے فرمایا حضور 20 نومبر کا وقت دے دیجیے۔ فرمایا نہیں 20 نومبر بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ سمجھ نہیں رہے تھے کہ وہ کہنا کیا چاہتا۔ ہم نے فرمایا جو آپ حکم فرمائیں۔ آپ کی عادت تھی کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ شورا کو اعتماد میں لیتے تھے۔ آپ نے صاحب سے فرمایا کہ آپ فون کریں سب کو اور سب سے مشورہ لیں۔ سب کی رائے سے 15 نومبر لیاقت باغ سے فیض آباد طے ہوا۔ فرمایا اب 15 نومبر یہ ٹھیک ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ 20 نومبر کی تاریخ آپ کیوں نہیں دے رہے، 20 نومبر کی تاریخ آپ کیوں نہیں ارشاد فرما ہے۔